خوش تھی اور وہ اسے شاپنگ کرانے کے لیے مال لے جاتا ہے۔ وہاں پہ وہ اچھی خاصی شاپنگ کرتی ہے۔ شاپنگ کے دوران مال میں اسے طلسم دیکھ لیتا ہے کیونکہ وہ اس کی تلاش میں ہوتا ہے اور آخر کار اسے رابعہ مل ہی جاتی ہے۔ وہ اسے پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچ جائے گا، اس کا گھر دیکھ کر پھر دوبارہ اس کے گھر آنے کی کوشش کرے گا۔ گھر دیکھنے کے بعد وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ ابھی نہیں جانا، ہم پھر کسی دن اس گھر میں آئیں گے، میں رابعہ کو حاصل کر ہی چھوڑوں گا۔ رابعہ کو اس بات کا بالکل ہی اندازہ نہیں ہوتا کہ طلسم اس کا پیچھا کر رہا ہے اور اسے دیکھ بھی چکا ہے۔ ادھر وہ اپنے خاوند کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ کیک کاٹ رہی ہوتی ہے کہ اچانک انہیں آواز سی محسوس ہوتی ہے۔ اچانک سامنے طلسم اس کی کھڑکی میں کھڑا ہوتا ہے، وہ اسے دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتی ہے۔ مدثر اسے کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، بالکل ہی گھبرانا نہیں ہے، ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ لیکن وہ مدثر سے بتا چکی ہوتی ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جو مجھے مارنا چاہتا ہے۔ مدثر اسے اوپر والی بلڈنگ میں لے جاتا ہے اور وہاں پر ایک پانی کا کنواں ہوتا ہے جس میں وہ اسے بند کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے جب تک میں نہ کہوں تم نہیں باہر نکلنا۔ اسے کہتی ہے تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ، تمہاری زندگی بھی خطرے میں ہے۔ لیکن اسے کہتا ہے کہ تم اطمینان رکھو، میں اس کا خاتمہ کر کے بہت جلد تمہارے تک پہنچ جاؤں گا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ شخص اس کی جان لینے والا ہے۔ مدثر اسے تہہ خانے میں پہنچا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک میں نہ کہوں باہر نہیں آنا، اور خود پھر جا کر طلسم کا مقابلہ کرتا ہے اور ادھر اپنے دوست سربلند کو بھی میسج کر دیتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے گھر میں گھس آئے ہیں، اس لیے تم جلدی پہنچنے کی کوشش کرو۔ وہ فوراً ہی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور ساتھ اسے کال بھی کرتا رہتا ہے۔ ادھر طلسم اسے ڈھونڈتا ہے اور آخر کار وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر مدثر کھڑا ہوتا ہے۔ مدثر اس کا پہلے تو اچھی طرح سے مقابلہ کرتا ہے، اس کی اچھی خاصی پٹائی بھی کرتا ہے۔ ادھر سربلند بھی پہنچنے کی پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی مدثر جان کی بازی ہار دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس پسٹل ہوتا ہے اور وہ پسٹل سے فوراً ہی اس پہ حملہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے مدثر جو ہے وہ مر جائے گا۔ ادھر سربلند وہاں پر پہنچ جاتا ہے، وہ جا کر سارا گھر کا معائنہ کرتا ہے لیکن فی الحال اسے نظر نہیں آتا۔ وہاں پر طلسم کا ایک بندہ آ کر اسے بتاتا ہے کہ باہر کوئی آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ اس لیے وہ سوچتا ہے کہ ابھی نہیں، پھر رابعہ کو لینے کے لیے آؤں گا۔ اب یہاں پر سربلند کے بندے جو ہیں اندر داخل ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ سارا گھر کا معائنہ کرتے ہیں لیکن انہیں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ آخر کار سربلند کو اپنا دوست زمین پر بے ہوش پڑا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں ہاسپٹل لے جاؤں گا، تمہیں بالکل کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن وہ اسے کہتا ہے کہ میری آخری سانسیں ہیں، تم بس رابعہ کا خیال رکھنا، وہ تمہاری حفاظت میں ہیں۔ اور آخر کار مدثر اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ سربلند بہت ہی زیادہ دکھی ہو جاتا ہے، اسے سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر کون تھا اس کا دشمن جو اس کی جان لے گیا۔ نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے کہ طلسم بھی وہاں پہ پہنچ جاتا ہے کیونکہ اسے ابھی بھی رابعہ کی تلاش میں ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ جا کے وہ دیکھتا ہے کہ سربلند بھی آیا ہوا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر وہاں پہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اس کا ساتھ اس کا کیا رشتہ تھا؟ تو اس کا دوست اسے بتاتا ہے تمہیں معلوم نہیں، یہ اس کا بہت اچھا دوست تھا اور کافی ٹائم انہوں نے اچھا گزارا تھا۔ تو وہاں پر وہ اس کے جنازے میں آیا ہوتا ہے۔ اب سربلند اس کے جنازے کو دفنا کر اس سوچ میں ہوتا ہے کہ آخر کار کون تھا جو اس کی جان لے گیا، لیکن اس عہد کرتا ہے کہ وہ اپنے دوست کا بدلہ ضرور لے گا۔ نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے کہ طلسم بھی وہاں پر سربلند کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ بھی سوچتا ہے کہ آخر کار سربلند یہاں پہ بھی پہنچ گیا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ سربلند اب اس کی جان لے کر ہی چھوڑے گا کیونکہ پہلے اس نے اس کی بھائی کی جان لے لی اور اب اس کے جگری دوست کی، اب وہ اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ طلسم کے ساتھ جو بندہ ہوتا ہے وہ طلسم سے کہتا ہے اب یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو کیونکہ نہ ہی ماما آیا ہے اور نہ ہی اس کا بھائی، کیا یہاں پہ ہم مکھیاں مارنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ یہ بات سنتے ہی طلسم کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہااں سے نکلنے کی کرتا ہے۔ اب سربلند اسے نہیں چھوڑنے والا کیونکہ وہ اپنے دوست کا بدلہ ضرور لے گا، ویسے بھی وہ اپنے بھائی کا بھی بدلہ لینے والا ہے، لیکن ابھی تک اس کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کے دوست کا
دشمن کون ہے، لیکن بہت جلد اسے اس بات کا پتہ چل جائے گا، کیونکہ رابعہ جب نکلے گی باہر تو یہ بات بتا دے گی کہ مدثر کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ توخم ہے، اور یہ بات جاننے کے بعد سر بلند اب اسے بالکل نہیں چھوڑے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ریویو پسند آئے گا۔ ہمیں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ ڈرامہ سیریل زنجیریں کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے۔ رابعہ مدثر کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش رہتی ہے، کیونکہ وہ اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور وہ اسے سرپرائز دیتا ہے اور اچانک کیک لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہاری سالگرہ منانا چاہتا تھا، اور یہی بہت بڑا سرپرائز ہے۔ یہ جان کر رابعہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے، لیکن بہت جلد اس کی خوشیوں کو نظر لگنے والی ہے، کیونکہ توخم کو معلوم ہو چکا ہے کہ رابعہ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے، اور مدثر کے ساتھ جہاں پہ